السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سب تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، غوث اعظم ہے۔ درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو میرے آپ کے کول انسانیت کے محسن ہیں۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 تلاوت کی گئی، جس کا معنی اور مفہوم کچھ اس طرح ہے: اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل فرماتے تو اے مخاطب آپ دیکھتے کہ پہاڑ اس کی ہیبت سے دب جاتے اور پھٹ جاتے، اور یہ ہم مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگ غور و فکر سے، تدبر سے، فہم سے، ادراک سے کام لیں۔ حضرات گرامی، آج کا جو بیان کا موضوع ہے وہ ہے قرآن کی عظمت یا عظمت قرآن۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہدایت کا منبع ہے، اور جب آدم علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے جنت سے نیچے زمین پر اتارا تو رب کائنات نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 38۔ اے آدم علیہ السلام، آپ چلیں، جب سب زمین پر اتر جائیں اور زمین پر میری ہدایات آپ کے پاس آئیں گی انبیاء کرام کی شکل میں، کتابوں اور صحیفوں کی شکل میں، تو جو ان کی پیروی کرے گا اس پر کوئی غم، کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ واپس اسی جنت میں آ جائے گا۔ مفہوم ہے اس آیت مبارکہ کا۔ دوسرا، اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ میری آپ کے پاس جو ہدایت آئیں گی آپ ان کی پیروی کریں گے، اور جو ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبختوں میں شامل ہوگا۔ تو حضرات گرامی، جو ہدایت کا سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا۔ آپ ہدایت کے ایک ذریعہ بنا کر اللہ پاک نے بھیجا، اور آپ کو جو کتاب دی وہ بھی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ
میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک ان کو اپنائے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ اور سورہ یونس میں اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 57 اور 58، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ پہلے خطاب ہے سارے انسانوں سے، اے انسانوں کی جماعت، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آن پہنچی ہے، اور اس نصیحت میں میں نے دلوں کی بیماریوں کا علاج بھی رکھا ہے، اور مومنوں کے لیے یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے جس نے آپ کو قرآن جیسی عظیم کتاب سے نوازا ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، تو آپ اس نعمت پر شاداں و فرحاں ہو جائیں، خوش ہو جاؤ۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور جس عظیم نعمت سے اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے، آپ اس اپنا تعلق ہے لوگوں اس سے جوڑو۔ جس دنیا کے تم پیچھے لگے ہوئے ہو اس سے بہتر ہے کہ اپنا تعلق قرآن سے جوڑو۔ کیوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ما عندک ینفد وما عند اللہ باق، جو آپ کے پاس ہے وہ عارضی ہے، جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ دائمی ہے۔ آپ کے پاس آپ کی جان، مال، کوٹھیاں، کاریں، بنگلے، عہدے، ساری نعمتیں، یہ ایک دن یا آپ چھوڑ جائیں گے یا یہ چیزیں چھوڑ جائیں گی، اور آپ کا پڑھا ہوا قرآن، آپ کی ہوئی تلاوت، یہ ہمیشہ آپ کے اعمال میں رہیں گی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شیب الایمان میں فرماتے ہیں کہ سکون تلاش کرنا چاہتے ہو تو سکون کا ذریعہ نماز کو، تلاوت کو، دعا کو بنا لو۔ اگر تمہیں ان میں سکون ملے تو اللہ کا شکر، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اگر تمہیں یہ میسر نہیں تو تم دنیا کی ہر بھلائی سے محروم ہو۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، میرے بھائیوں یہ کتاب ہے جو سیدھی راہ انسانوں کو دکھاتی ہے۔ اور بدقسمتی سے آج امت میں کتنے فرقے ہیں، بھرمار ہے فرقوں کی۔ اس کی وجہ قرآن سے دوری ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں نہ بٹو، گروہوں میں نہ بٹو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ۔ وہ حبل اللہ کیا ہے؟ اس کی تفسیر بھی ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ حبل اللہ سے مراد اللہ کی کتاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کتاب اللہ کی وہ نعمت ہے کہ اس جیسی کتاب انسانی تاریخ میں کوئی ایک بھی نہیں آئی۔ اور یہ کوئی بات ہم صرف اپنے ایمان کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے،
ہم یہ حقائق کی بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں، جن زبانوں میں باقی کتابیں نازل ہوئیں، 4 مشہور کتابیں ہیں جن میں قرآن مجید بھی ہے، 100 صحیفے ہیں۔ یہ جو قرآن سے پہلے 3 مشہور کتابیں نازل ہوئیں وہ عبرانی زبان میں تھیں، اور آج عبرانی زبان کا عروب زمین سے وجود ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو جس کے پاس جو کوئی ٹوٹے تھے اس نے وہ ٹوٹے جوڑ کے اپنی کتابیں بنا لی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انتشار افتراق کا شکار ہیں کتابیں وہ، اور یہ گواہی ہمارا رب دیتا ہے۔ سورہ بقرہ، فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو کتابوں کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، مقصد صرف دنیا کے چند ٹکے ان کا حصول ہے۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت برا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ دوسرے مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ ان یہود و نصارہ کی کرتوتیں یہ ہیں کہ ان میں سے اللہ پاک فرماتے ہیں کچھ گروہ ایسے ہیں جو الہامی کتابوں کو لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں، اور پڑھتے اپنا درمیان میں ٹچ لگاتے ہیں، اپنی باتوں کو ساتھ ایڈ کرتے ہیں، اور باور یہ لوگوں کو کراتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا، ان کی اپنی چرب زبانی ہوتی ہے۔ قرآن کا چیلنج ہے قُلْ لَا إِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر کائنات کے سارے انسان اور سارے جن مل کر اس قرآن کا مثل لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، باہم ممد و معاون ہو کر بھی اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ قرآن سے ان کو کیا پیڑیں اٹھتی ہیں جو کبھی قرآن کو صفات کو جلایا جاتا ہے، کبھی ہمارے آقا کی خاکے بنائے جاتے ہیں۔ میں وقت کی مناسبت سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ اصل انہوں پیڑا کی نے ان کی کرتوتوں کو قرآن نے تشت ازبام کیا ہے۔ جو ان کے اندر سے پیڑیں اٹھ رہی ہیں قرآن نے ان کا چٹا کھٹا کھول کر سامنے رکھ دیا ہے، اور جس بنیاد پر یہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اب جب وہ دعوت قرآن آنے کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو لوگ ان کی باتیں ان کے منہ پر مارتے ہیں۔ بائبل مطبوعہ بائبل سوسائٹی انارکلی، یہ لاہور میں آپ دیکھ لیں جا کے، اس کا چیپٹر ہے، باب ہے پیدائش، اس سے کچھ حوالے میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں خدا کی قسم اگر یہ بات ان کمبختوں نے نہ کی تھی تو ہم زبان پر بھی نہ لاتے۔ شرم آتی ہے انبیاء کرام کے کردار کو کس طرح انہوں نے داغدار کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے لچھن چھپانے کے لیے، اپنی کرتوتیں چھپانے کے لیے انبیاء کرام کے کردار کو داغدار کیا تاکہ ہم لوگوں کو کہہ سکیں کہ نبی بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام
اللہ پاک فرماتے ہیں نوح علیہ السلام ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، سورہ ال عمران۔ ہم نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو عزت اور شرف کے لحاظ سے تمام جہانوں پر فضیلت دی، یہ ہمارا قرآن کہتا ہے۔ اور ان کم وقتوں نے اپنی کتابوں میں جو تبدیلیاں کی وہ دیکھیں نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو اپنے علاقے میں پھر انہوں نے کاشتکاری شروع کر دی، انہوں نے انگور کا باغ اگایا، اس انگور کے باغ سے انہوں نے شراب پی اور جس سے ان کو وہ بے لباس ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پھر اسی بائبل میں لوط علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو لوط علیہ السلام اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر وہاں سے نکل گئے اور جا کر وہ غار میں چھپ گئے، اور انہوں نے سوچا نقل کفر نہ باشد، اللہ معاف فرمائے میں زبان پر لاتے وقت بھی شرم آتی ہے ایسی باتیں۔ انہوں نے سوچا کہ میری نرینہ اولاد تو ہے نہیں تو میری نسل کیسے آگے چلے گی، تو انہوں نے اپنی 2 بیٹیوں سے آگے نسل اپنی چلائی۔ یہ حوالے میں نے آپ کو دیے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر داؤد علیہ السلام کے بارے میں، داؤد علیہ السلام صاحب کتاب ہیں اور اللہ جل جلالہ نے ان کی قرآن میں تعریف فرمائی ہے، اور پیغمبر نہیں صرف رسول ہیں، رسول صرف 313 ہیں، باقی انبیاء کرام ہیں، اور رسول کا نبی سے مقام زیادہ ہوتا ہے، صاحب کتاب ہیں، حامل کتاب ہیں۔ اگر ایسی ہستی کا کردار بھی مشکوک ہو جائے تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ تو بت سبا ایک عورت ہے، ان کے بارے میں یہ کم وقت لکھتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن اپنے گھر میں وہ غسل خانے میں اوپنلی نہا رہی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام چھت پر چہل قدمی کر رہے تھے تو ان کی اچانک نظر اس عورت پر پڑ گئی، تو وہ اس عورت پر فریفتہ ہو گئے۔ اس عورت کو اپنے گھر بلایا اور جب گھر سے وہ گئی تو وہ حاملہ تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر اس کا جو شوہر تھا وہ فوج میں تھا، اس کے فوج کو اس کے خاوند یاہتی اس کا نام تھا، اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ آپ کمانڈر کو کہا کہ اس کو ایسی جگہ پر تعینات کریں جہاں اس کی موت یقینی ہو جائے۔ چنانچہ اس کمانڈر نے اس کو ایسی جگہ پر تعینات کیا کہ جہاں اس کی موت کا زیادہ امکان تھا، تو داؤد علیہ السلام نے اس کو وہاں مروا دیا اور پھر اس عورت سے شادی کر لی۔ حضرت گرامی، یہ بائبل پوری بھری پڑی ہے، اس کے حوالے پر ایک کتاب ہے پوری، جنہوں نے ان کی اس کرتوتوں کو منکشف کیا ہے۔ میں نے وقت کی مناسبت سے کوئی 2-4 انبیاء کرام کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ ایسے ایسے انبیاء کرام کو انہوں نے ان کے کردار کو ایسے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ مجھے بتائیں کہ اللہ جل جلالہ کا ایک نظام ہے جو پہلے میں نے قرآن کی سورہ بقرہ کی ہے تلاوت کی، کہ اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا
تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میری ہدایات آپ کے پاس آئیں گی انبیاء کرام کی شکل میں، کتابوں صحیفوں کی شکل میں، جو ان کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی غم کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ واپس اسی جنت میں آ جائیں گے۔